نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه انسان جو کام کرتا ہے اس کی ایک موٹی سی تقسیم وہ یہ ہے کہ کچھ نیکیاں ہیں اور کچھ گناہ ہیں۔ حکم یہ ہے کہ نیکیوں کو اختیار کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس حدیث مبارکہ کا پہلا جملہ جس پر بات ہوئی کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو رمضان المبارک کی ہر رات یہ اعلان کرتا ہے کہ ایک نیکی اور بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو۔ اس جملے کی مختصر تشریح آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ یہاں جو دوسرا جملہ ہے، رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ اور برائی کے، بدی کے چاہنے والے باز آ جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اس دوسرے جملے کی تشریح میں علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک مسلمان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ نیکیوں پر چلنا رمضان المبارک کے مہینے میں اچھے کام کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایک خاص ہوا چلتی ہے اور ایسی برکت اور رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں گناہگار شخص کے لیے گناہوں سے بچنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ گناہوں سے حفاظت وہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ لیکن آج نہ کوئی نبی باقی ہیں اور نہ کوئی صحابی ہیں، ہم عام انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا ذکر اس طرح کی ایک نشست میں ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بشر، ہر انسان وہ یہ نہیں کہ غلطی کرتا ہے بلکہ خوب غلطی کرتا ہے۔ خطاءن کا مطلب بار بار غلطی کرتا ہے، پے در پہ غلطی کرتا ہے، خوب غلطیاں کرتا ہے۔ تو ہم تو بنی آدم ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو گناہ کرتا ہی نہیں تو گویا کہ وہ اپنے انسان ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ بالفاظ دیگر
وہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، ہم میں سے ہر ایک خطا کار ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ ہی میں راستہ بتلا دیا گیا کہ اگر غلطی ہو تو اس پر ندامت نہیں ہونی چاہیے کہ غلطی کیوں ہوئی، اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ خطا کیوں صادر ہوئی، بلکہ اگلا مرحلہ جسے اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس غلطی پر ثابت قدمی نہیں دکھانی چاہیے، اس غلطی اور اس گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ تو درخواست یہ ہے کہ جس طرح یہ عرض کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہم کچھ نیک کاموں کی باقاعدہ فہرست بنائیں اور پھر ان کاموں کو بطور ہدف کے رمضان المبارک میں اختیار کریں، اسی طرح ایک عقل مند مسلمان کی دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس مبارک مہینے کے شروع ہونے سے پہلے، اور اگر شروع ہونے سے پہلے وہ یہ کام نہ کر سکا تو اب کر لے، کہ وہ اپنا جائزہ لے، کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں کن گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، مجھ میں کیا کیا کمیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ خدا نہ خواستہ میں بد نظری کا شکار ہوں، خدا نہ خواستہ میں غیبت میں مبتلا ہوں، خدا نہ خواستہ میں والدین کے حقوق کی ادائیگی میں قصوروار ہوں، خدا نہ خواستہ میں اپنے پڑوسی اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے حوالے سے ان تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوں جن پر مجھے ہونا چاہیے، خدا نہ خواستہ میں جماعت کے ساتھ مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہوں۔ ہم خود اپنا جائزہ لیں، اور آپ یقین جانیے کہ جو خود اپنا جائزہ ہوتا ہے اس سے بہتر جائزہ اور نہیں ہو سکتا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تو یہ جائزہ لینے کے بعد ہم ان گناہوں کی، ان کمیوں اور کوتاہیوں کی باقاعدہ ایک فہرست بنائیں، اور یہ طے کریں کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو برکتیں اور رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں ان کے طفیل میں یہ عزم کرتا ہوں کہ میں بد نظری سے اس پورے مہینے اپنے آپ کو بچاؤں گا، میں دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوں گا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ جب اس مبارک مہینے کے 30 یا 29 دنوں میں آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متوجہ کی گئی رحمت اور برکت وہ سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی آپ کو محسوس ہوگی، اور آپ گناہوں سے اپنے آپ کو مستقل طور پر بچانے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔